لوگ کہتے ہیں عشق دیوار میں چنواتا ہے. میں نے کہا ہم اس عشق کی دعوت دیتے ہیں اگر قبر میں رکھ دیا جائے تو قبروں کا نشان بھی نہیں مٹتا. لوگ کہتے ہیں عشق ذلیل کرواتا ہے. میں نے کہا ہم اس کی عشق کی دعوت دیتے ہیں جس سے عشق کرو تو زمین کے اوپر لوگ ادب کرتے ہیں اور قبر میں جاؤ تو فرشتے تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں عشق جلا کے راکھ بنا دیتا ہے. میں نے کہا وہ عشق کرتا کیوں جو جلا کے راکھ بنا دے. وہ عشق کرے جو جان کی اکسیر ہے. قبر میں بھی کفن میلا نہیں ہوتا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ وہ عشق کریں غموں سے نجات ملے گی. لیکن عشق میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جو آج کل میری سنی قوم کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوں. خانقاہ میں نہیں بھی ہوں تو منبر رسول کا اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہوگا. اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں سنی جنتی تو آپ ابھی خوش ہو کر کے پتہ نہیں کتنی دعائیں دے پڑیں گے. لیکن یہ ایسی باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے نہیں آیا کیونکہ خطابت میرا پیشہ نہیں, یہ میری عبادت ہے. اور تجارت عوام سے کی جاتی, عبادت خدا کی جاتی ہے. تجارت کرو تو نظر عوام پر ہوتی ہے, عبادت کرو تو نگاہ یار پر ہوتی ہے. تو میری نگاہ اس وقت یار پر ہے. میں وہ عشق کی دعوت دینے کبھی نہیں آیا جس کے اندر داڑیاں بھی چہرے پہ نہ ہو. وجہ کیونکہ عاشق محبوب کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. بے شک حق حق. آپ پھر میرے جانے کے بعد چاہے مجھے جتنا کوس لیں لیکن حقیقت یہی ہے. جی حق. عاشق, اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مفہوم مخالف مراد مت لینا کہ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ گستاخ ہیں یا غدار ہیں, یہ بھی کوئی بات نہیں. ٹھیک, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی کسی بات کو کراس نہیں کرتا. بس مجھے اتنا سمجھتا ہے. ہاں بس اتنی بات ہے. اگر کوئی عاشق ہو کہ فجر میں سوتا پڑا ہے, میں نہیں کہوں گا کچھ. رسول اللہ سے پوچھے حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی, یہ تصوف کی اولین کتابوں میں ہے. یہ نصاب ہے تصوف کا نصاب. آج کل ہمارے یہاں تصوف رنگ کا نام ہے. کلر کی ٹوپیاں صوفیہ, جبے کے کلر صوفیہ. تصوف جبے اور ٹوپی کے کلر کا نام نہیں ہے. تصوف اللہ کے رنگ کا نام ہے جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. یہ کالے پیلے رنگریزوں کے رنگ کی بات نہیں, یہ اس حقیقی رنگ کی بات ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے, اور وہی تصوف ہے. اور وہ رنگ ایسا رنگ ہے کہ جو بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر کسی کا رنگ اس پر اثر نہیں کرتا. اور وہ رنگ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے شریعت مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے وفاداری مصطفیٰ کا رنگ, وہ رنگ ہے قرآن مقدس کی آیتوں کا رنگ, وہ رنگ ہے حدیث مصطفیٰ پہ عمل کا رنگ. اللہ اکبر. یہ عشق کی بات نہیں کرتا جو نعتوں میں تو جھوم سکتے ہوں اور انگوٹھوں کو 50 بار چوم سکتے ہوں, لیکن فجر میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہو. میں اس عشق کی بات نہیں کرتا. ہمارے مسلک میں انگوٹھا چومنا مستحب ہے, مستحب ہے, اور وہ عاشقوں کی علامت ہے, علامت عشق ہے. علامت میں اور حقیقت میں فرق ہے. برا مت ماننا, میں اسی لیے تھوڑا سا بدنام سا ہوا جاتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. علامت اور حقیقت میں فرق ہے. امریلی پہنچے, وہاں لکھا ہوا تھا ساور کنڈلا 40 کلومیٹر. ٹھیک, ساور کنڈلا پہ نظر پڑی, 40 کلومیٹر پہ نظر نہیں پڑی, کیونکہ بات ہو رہی تھی حافظ اکرم صاحب سے. تو کسی دیوانے نے کہا ساور کنڈلا آ گیا. نہیں باپو ابھی باقی ہے. کہا دیکھ پارٹی لگی.
اوہ ساور کنڈا آگے کہا یہ ساور کنڈا نہیں ہے، اوہ یہ امریلی کا، میں نہیں مانوں گا۔ اوہ پارٹی لگی ہے نا، جی پتھر لگا ہے نا، جی۔ پھر کیوں نہیں؟ اوہ میں تو اسی کو ساور کنڈا مانوں۔ دادا باپو کا شعر آ گیا، غلام علی باپو کا شعر آ گیا، غوث پاک کے شہزادوں کا شعر آ گیا، یہی ہے ساور کنڈا۔ ارے نہیں میرے عزیز، یہ پارٹی ہے، یہ تختی ہے، یہ لکھا ہے نا، جی لکھے کو مانو کہ تیرے بکے کو مانو؟ اوہ تو کوئی عقلمند دانشمند آ کے کان پکڑتا ہے، ساور کنڈا 40 کلومیٹر، جی یہ علامت ہے، حقیقت نہیں ہے، اوہ اوہ جانے کی علامت ہے، جی۔ حقیقت نہیں ہے، حقیقت ابھی 40 کلومیٹر دور ہے۔ اوہ اگر پوری زندگی بھی اس پارٹی کو دیکھ کر امریلی میں گھومتا رہے، تجھے کبھی اپنا پیر نہیں ملے گا جسے دادا باپو کہتے ہیں، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو پارٹی دیکھ کے کہا یہ تو ساور کنڈا ہے، تو کہا تو ساور کنڈا پہنچے ہی نہیں تو تجھے یار نے ملنا کب ہے؟ پھر کب ملے گا؟ جب تو یہ علامت کی بجائے تو حقیقت پہ سفر کرے۔ واہ 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 میرے عزیز، نعت رسول علامت عشق ہے، جی حقیقت عشق نہیں ہے۔ اوہ انگوٹھا چومنا علامت عشق ہے، جی۔ حقیقت عشق نہیں ہے۔ میلاد النبی پہ جھنڈا لگانا علامت عشق ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت اس کے آگے ہے، علامت کے بعد حقیقت آتی ہے۔ جو علامت تک پہنچا اگر وہ وہیں رک جائے تو ناکام ہے، اور اس کو آگے بڑھ کر حقیقت کی طرف جانا چاہیے۔ اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟ اگر یہی حقیقت ہوتی عشق کی تو حسین بھی کوئی جھنڈا لگا لیتے، سر اپنے گھر پر کربلا تک کیوں جاتے؟ لیکن حسین جانتے تھے علامت علامت ہے، حقیقت حقیقت ہے۔ حقیقت سے جی چرانے والوں، علامت آسانی سے ملتی ہے، حقیقت سر کٹانے کے بعد ملا کرتی ہے۔ اللہ 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 علامت آسانی سے ملتی ہے، حقیقت سفر کے بعد ملتی ہے، مشقتوں کے بعد ملتی ہے۔ تو ہم علامتوں میں گم ہو گئے۔ اوہ میں علامت کا منکر بھی نہیں نہیں ہوں، بے شک لیکن حقیقت اس کے بعد ہے، اوہ حقیقت اس کے بعد ہے۔ تو ہم علامتوں میں گم ہوئے۔ اللہ کے رسول فرمانے قوت القلوب کی حدیث ہے، جی شیخ ابو طالب مکی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ساور کنڈا والوں اور گرد نواز سے آنے والوں دھیان سے سن لو، بتاؤ دو عشق کسے کہتے ہیں اور عاشق کی تعریف حضور خود کریں۔ اوہ ہم کیا کریں، ہماری کیا اوقات، ہم تو خود مانگ رہے ہیں۔ 39 سال کی عمر ہو گئی مانگتے مانگتے کہ اللہ عاشق رسول بنا دے۔ کبھی اپنے آپ کو ہم نے عاشق تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو پھر اس کے سر پر تو کوئی تلوار اور ہی لٹک رہی ہے نا، اللہ اکبر کیونکہ عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں۔ لیکن اپنی حالت خود جانتا ہوں نا، کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے علامتوں میں اپنے آپ کو ڈبا دیا اور شومی قسمت برا ہو، اہل منبر کی چاپلوسی کا کہ انہوں نے تمہارے پاپ اور جرائم کے بعد بھی تمہیں تھپکیاں دے کر کے کہا کہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر عاشق رسول تو یقینی جنتی ہے، اس میں شک کیا ہے؟ جنت اس کی متلاشی ہے، لیکن کوئی عاشق بنے تو نا۔ اوہ عشق کس چڑیا کا نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اوہ میرے آقا فرماتے ہیں، کو صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، اوہ اس حدیث کے آئینے میں خود سب اپنے آپ کو دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کون کیا ہے، اللہ اکبر میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں آیا، نہ کوئی میں مفتی ہوں، میں تو صوفیہ کے در کا غلام اور بھکاری ہوں جو ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اس خانقاہ میں، بلکہ غلام علی سرکار کو سبق سنانے آیا ہوں۔ میں کیا کوئی خطاب کروں گا، میری کیا اوقات ہے؟ اگر میں مقرر اور خطیب بھی ہوتا تو میری اوقات نہ تھی یہاں کھڑے ہونے کی، لیکن میں تو ہوں بھی کچھ نہیں،
یہاں تو صرف سبق سنا کر کے سند لینے کے لیے آیا ہوں کہ کچھ خیرات مل جائے علی کے بیٹے سے، غوث پاک کے شہزادے سے۔ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات وہ سوتا رہے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے، دھیان سے سنو، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ کذاب ہے، کذاب۔ جس کے عشق کے دعوے دار تھے وہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر پوری رات سو رہا ہے تو تو جھوٹا ہے۔ تو یا رسول اللہ سچا عاشق کون ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے عاشق کو نیند کب آتی ہے؟ جس کو مال کی محبت ہو اس کو مال سونے نہیں دیتا، جس کو یار کی محبت ہے اس کو یار کب سونے دے گا؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں کہ پوری رات جو سوئے وہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ عاشق تو آگ میں چھلانگ لگاتا ہے یار کی خوشی کے لیے۔ یہ کیسے عاشق ہے کہ اتنی سی داڑھی جس کا وزن چھٹاک بھر بھی نہیں ہو سکتا، یہ اتنا سا وزن نہ اٹھا سکے عشق کے اندر؟ وہاں تو خیبر اکھاڑ لیا گیا، اس کا وزن اٹھا لیا گیا۔ عشق والے نے 40 من کا دروازہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! بعض کہتے 70 من کا اور بعض تو کہتے اٹھا کے ڈھال بنایا، ڈھال۔ میں کہتا ہوں یہ پہلوان سپاہی کا کام نہیں ہے، یہ صرف کشتہ عشق رسول کی کرامت ہے۔